اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. مومن کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ ونظم امرکم. پہلے اپنے آپ کو پھر آپ سب کو نصیحت، وصیت، درخواست، تمنا، التجا. اللہ کی پرواہ کیجئے، اللہ کا احترام کیجئے، اپنے امور کو منظم کیجئے. یہی کامیابی کا راستہ ہے. پالنے والے زندگی اور موت کے وقت حق پر رہنے کی توفیق عطا فرمائے. دشمنان اہل بیت کا ڈٹ کے مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے. درود پڑھ دیں محمد وآل محمد. ایام مبارک ماہ رجب کی آمد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. ایام ولادت بھی ہیں. کل شہادت کا دن بھی گزرا. کل پھر امام علی نقی علیہ السلام کی ولادت بھی ہے. پھر امام جواد کی ولادت بھی ہے. پھر 13 رجب مولا کائنات کی ولادت ہے، مولود کعبہ. یہیں پر کہتا چلوں کہ 13 رجب کی مبارکباد میں مولود کعبہ کا لفظ استعمال کرنا فرض سمجھیے اپنا. اب مذاق ختم کیجئے، بہت ہو گیا. اب جب چیزیں سیریسلی آگے بڑھ رہی ہیں تو جو تھوڑا بہت ہمارے اندر ڈھیلا پن ہے اسے ہمیں مضبوطی میں تبدیل کرنا پڑے گا. حق پر ہیں ہم، حق پر ہیں اور حق پر رہیں گے انشاءاللہ تعالی مستعان. اور اپنے حق سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. تو یہ ولادتوں، شہادت، پھر ولادت، پھر 25 رجب. ماہ رجب میں جتنا ہو سکے جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دے روزہ رکھیں، توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ کا ذکر کریں، درود پڑھیں اور ساتھ ساتھ استغفار کریں. اس لیے کہ یہ اب ماہ رمضان کی طرف تیاری کا پہلا مہینہ ہے. اگر آج سے تیاری نہیں کی تو پھر ماہ رمضان میں اس طرح سے آگے نہیں بڑھ سکیں گے. حج کی بھی تیاری ہوتی ہے تو 2 مہینے پہلے سے حج کی کلاسیں ہو رہی ہوتی ہیں، احرام کیسے باندھنا، واجبات کیا ہیں. تو ہم ماہ رمضان کی کلاسوں میں داخل ہو چکے ہیں. اے اللہ تجھے تیرے حبیب اور اس کی آل کا واسطہ ہمیں بہترین تیاری کی توفیق عطا فرما. درود پڑھ دیں محمد وآل محمد. اب میں ولادت کے خصوصی عنوان کو نہیں لے رہا جیسے ہر سال لیتا تھا، ہر دفعہ لیتا ہوں، لیکن کچھ نکات ہیں جس کو آج واضح طور پر آپ کے ذریعے مومنین مومنات تک اور مسلمان بھائیوں اور بہنوں تک پہنچانا ہے. دیکھیں، عقیدہ امامت، عقیدہ ولایت، دونوں ایک دوسرے کے لازمی عنوان ہیں. لیکن امامت کا دائرہ وسیع ہے اور ولایت کا دائرہ امامت کے ضمن میں آتا ہے. اس کو کوئی نیگیٹو اس میں مت لیجئے، کوئی کسی کی چیز کو کم نہیں کیا جا رہا. البتہ بعض معنی میں امامت اور ولایت دونوں اسی اس میں ہیں، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. ہم اس بات کو واضح طور پر پہلے دن سے جانتے ہیں اور مرنے تک اس پر انشاءاللہ قائم رہیں گے کہ امامت اور ولایت نبوت کے تسلسل کا نام ہے لیکن نبوت نہیں ہے. کوئی غلط فہمی نہیں ہے ہمارے یہاں. تسلسل کا نام ہے، نبوت نہیں ہے. اور دین کے لازمی عقائد کے حصوں میں سے ایک حصہ، عقیدے کے لازمی حصوں میں سے حصہ ولایت اور امامت پر یقین رکھنا ہے. ولایت اور امامت کا مطلب کیا ہے؟
ولایت اور امامت کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا اختیار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے زمانے کے امام کے ہاتھ میں ہے۔ غیبت کا زمانہ ہے، اس لیے جو احکام آ چکے ہیں اس پہ ہم عمل کرتے ہیں، اور جب امام تشریف لائیں گے تو جو حکم دیں گے انشاءاللہ اس پہ عمل کریں گے۔ اب کیونکہ غیبت کا زمانہ ہے اس لیے ہم ڈائریکٹ امام علیہ السلام سے ہدایت حاصل نہیں کر سکتے، اگرچہ کہ وہ ہماری تائید بھی فرماتے ہیں اور ہماری رہنمائی بھی فرماتے ہیں۔ تو جو غیبت کے زمانے سے پہلے ہم تک چیزیں پہنچ چکی اس کی بنیاد پر ہم آگے بڑھ رہے ہیں، اور الحمدللہ رب العالمین مکتب تشیع اسلام کی خوبصورت ترین تفسیر ہے۔ پھر سے کہہ دوں، مکتب تشیع اسلام کی خوبصورت ترین تفسیر ہے جس پر ہم قائم ہیں اور انشاءاللہ قائم رہیں گے۔ اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ اسلام کی 3 تفسیریں کر دی گئی ہیں۔ اسلام کی 3 تفسیریں کر دی گئی ہیں۔ ایک تفسیر اہل بیت علیہ السلام ہے، جو کہ ہے، ہم قرآن سے اور سنت سے اور تاریخ کی حقیقتوں سے اس کو ثابت کرتے ہیں۔ ایک تفسیر اصحاب کرام ہے، ہم احترام کرتے ہیں، ہم احترام کرتے ہیں۔ تفسیر اہل بیت، تفسیر اصحاب کرام۔ اسلام کی ایک تیسری تفسیر بھی کی گئی ہے، اور وہ تفسیر کی ہے بنی امیہ نے۔ اسلام کی ایک تیسری تفسیر ہے جو تفسیر کی ہے بنی امیہ نے۔ اس پہ پریشانی کی کون سی بات ہے؟ گھبرا کیوں رہے ہیں؟ یعنی اب اتنا بولنا بھی آپ سمجھتے ہیں؟ ہاں، تو پھر کربلا میں ہوتے تو کیا کرتے ہیں؟ کوئی مشکل نہیں ہے، حل ہو جائے گا، اور اگر حل نہیں ہوگا تو حل کر دیں گے انشاءاللہ۔ جہاں جا کے میں نے گفتگو کی ہے، مومنین نے جو جذبات کا اظہار کیا ہے، میں تو اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ ایسا لگتا ہے کہ آج کے زمانے کے مومنین وہی کربلا والے مومنین نظر آتے ہیں مجھے۔ کہا کسی نے مولانا یہ ماتم اس لیے نہیں کرتے کہ صرف ماتم کریں اور بات ختم، ماتم اس لیے کرتے ہیں کہ آمدگی کا اظہار کریں، ضرورت پڑی تو باہر نکل آئیں گے۔ ایسا گرامی، اسلام کی 3 تفسیریں، ایک تفسیر اہل بیت علیہ السلام ہے، ایک تفسیر اصحاب کرام ہے۔ تفسیر اہل بیت علیہ السلام میں امامت کا سلسلہ ہے، تفسیر اصحاب کرام میں خلافت کا سلسلہ ہے۔ ٹھیک ہے، اب تفسیر بنی امیہ اپنی جگہ پر ایک تفسیر ہے، ایک اسکول آف تھاٹ ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ تفسیر بنی امیہ میں نہ مقدسات اہل بیت علیہ السلام کا وہ احترام رکھا گیا، نہ مقدسات اصحاب کرام کا خیال کیا گیا۔ پھر سے دوہرا دوں، تفسیر بنی امیہ میں جو مقدسات اہل بیت علیہ السلام یا تفسیر اہل بیت کے مقدسات ہیں، ان کا احترام نہیں ہے، میں ثابت کروں گا۔ جو تفسیر اصحاب کرام ہے ہم احترام کرتے ہیں، بے احترامی تو نہیں ہے، علمی گفتگو ہے۔ تفسیر بنی امیہ میں نہ اس تفسیر کا احترام ہے، نہ اس تفسیر کا احترام ہے، نہ اس تفسیر کی مقدسات کی مقدس ہستیوں کا احترام ہے، نہ اس تفسیر کی مقدس ہستیوں کا احترام ہے۔ جو بل پاس کیا گیا ہے وہ بل 4 پھل والے نیزے کے طور پر تیار کیا گیا ہے۔ پہلا نیزہ مکتب تشیع کے سینے میں گاڑنا، دوسرا نیزہ مکتب اصحاب کرام کے سینے میں گاڑنا، بتاتا ہوں، تیسرا نیزہ اتحاد بین المسلمین کو پارا پارا کرنا، اور چوتھا نیزہ میرے پیارے ملک پاکستان کے سینے میں ڈال دینا۔
नंबर 1, मकतब तशय्यो। क्या तारीख में इख्तलाफात नहीं पाए जाते? क्या मैं तारीखी इख्तलाफात बयान करूंगा तो मुझ पे FIR कट सकती है? बिल क्या है? बिल क्या था? बिल ये था कि जो कोई भी तौहीन रिसालत करेगा, और उसके अलग अलग शिकों को मिला के बयान करता हूँ, कुरान मजीद की तौहीन करेगा, और फिर बाद में असहाब किराम, अज़वाज मुतहरात और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का भी जिक्र शामिल कर दिया गया। पहले 3 साल सज़ा थी और जुर्माना था, अब 10 साल से लेकर उम्र कैद तक की सज़ा और 10 लाख रुपया जुर्माना। जो करे वो भुगते, जो करे वो भुगते। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, ये कौन साबित करेगा कि इसने की है? तौहीन क्या है? तौहीन के तफसीर क्या है? जहां तुम हर चीज में कुरान और सुन्नत को मिला करार देते हो, यहां पर तुमने कभी एक लफ्ज भी कुरान और सुन्नत का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? क्यों तुमने कुरान मजीद से नहीं बताया कि तौहीन इलाही रुबूबियत, तौहीन रिसालत, तौहीन कुरान, तौहीन अज़वाज मुतहरात, तौहीन अहले बैत, तौहीन असहाब किराम जुर्म है और उसकी सज़ा कुरान मजीद ये दे रहा है। इन तमाम चीज़ों में तौहीन की सज़ा हदीस के लिहाज से ये है, लाओ ना, किसी फोरम पर तो लाओ ना। ये पार्लियामेंट जिसको तुम खुद भी बहुत सी जगहों पर बहुत कुछ कहते रहे हो, जिसके अंदर तिलावत कुरान कुल हुवल्लाहु अहद भी गलत हो गई, किसी ने कोई इतराज नहीं। ये तायीन करेंगे इस्लाम के कवानीन, ये मुअय्यन करेंगे कि कौन तौहीन कर रहा है, कौन तौहीन नहीं कर रहा है। ये बताएंगे कि जनाब तौहीन पर ये सजा होगी। क्यों? मेरा नुक्ता समझिएगा। इस मौके पर आपने कुरान और सुन्नत और इजमा को छोड़ दिया। क्या अब हजरत अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह की किताब को पढ़ना जुर्म होगा? क्या अब सियाह सित्ता की किताबों में वो चीजें कि जिसमें बाज मर्तबा ऐसे अनासिर नजर आते हैं जो तौहीन के जुमरे में जा सकते हैं? मैं इन किताबों का एहतराम करता हूं इसलिए कि मुसलमान भाइयों के नज़र में उसका एहतराम है। मैं कभी भी सियाह सित्ता का मजाक नहीं उड़ाऊंगा। मैं कभी भी किसी भी इस्लामी किताब के जो इनहराफ के उन्वान से न लिखी गई हो मजाक नहीं उड़ाऊंगा। लेकिन उम्मत मुस्लिमा से सवाल तो कर सकता हूं ना। मैं जंग जमल बयान करूं तो तौहीन होगी किसी की कि नहीं होगी? मैं जंग ओहद बयान करूं तो तौहीन होगी कि नहीं होगी? मैं जंग सिफ़ीन बयान करूं तो तौहीन होगी या नहीं होगी? मैं खैबर के वाक़े को बयान करूं और कहूं कि 40वें दिन जाकर किसी ने फतह किया तो तौहीन होगी या नहीं होगी? मेरे पास लिस्ट है, पूरा घंटा मैं आपको देता रहा हूं। मैं इन जुज़ियात में नहीं जाना चाहता। मैं मुसलमानों को होशियार करना चाहता हूं। मुसलमानों, हमने और आपने मिलकर इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के खूबसूरत पौधे को जो कायदे मिल्लत जाफरी आयतुल्लाह सैयद सादिल नकवी साहब ने लगाया था, जिसको शुहदा की कुर्बानियों से सींचा गया और आज एक तनावर दरख्त बना हुआ है, और जो पाकिस्तान में शर पसंदों की राह में बहुत बड़ी रुकावट बन गई है। क्या ये मुमकिन है कि अब तक होने वाले FIRs पर आप हमें रिपोर्ट दें कि कितनी FIRें सही थी, कितनी FIRें गलत थी, कितनी FIRों पर सजा हुई, कितनी पर सजा नहीं हुई,
اور کتنی جگہوں پر توہین کے عنوان سے لوگوں کو ویسے ہی مار ڈالا گیا. پراپرٹی کا تنازع ہو، وراثت کا تنازع ہو، محلے کی دشمنی ہو، یونیورسٹی میں مسائل ہوں، لوگوں کو قتل کیا گیا ہے. ابھی تو آپ کا بل پاس نہیں ہوا، ڈیرہ اسماعیل خان میں میرے شہداء کے لاشیں آنے شروع ہو گئیں، دوسرا واقعہ پیش آ گیا. پھر یہ بتاؤ، ہمارے لوگ جو شہید ہوئے ہیں ان کی تو پروسیکیوشن نہیں ہونے دی. ہمارے تو گواہ شہید کیے گئے ہیں. میرے قائد 3 دن پہلے فرماتے تھے کہ میں سمیع صاحب یہ درد ہے یہاں پر. ہمارے گواہوں کو شہید کیا گیا، ہمارے وکلاء کو شہید کیا گیا، پروسیکیوشن نہیں ہونے دی. اب دیکھ لیجئے پروسیکیوشن کا راستہ کیسے روکا جاتا ہے. دن دہاڑے قتل کرنے والے کو کلین چٹ دے دی جاتی ہے. نام نہیں لینا، فائدہ نہیں ہے، اخبار آپ زیادہ مجھ سے پڑھتے ہیں. ہاں، وہ آپ نے پتہ نہیں کہاں سے کسی کو پکڑا تھا کہ اس کے اوپر 200 قتل ہیں اور فلاں قتل ہیں. ہر روز ایک کیس میں آزاد ہو جاتا ہے. لیاری کے واقعات کی طرف توجہ دلا. اس زمانے کے اخبارات اٹھائیں تو پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کے سروں سے فٹ بال کھیلی گئی اور پروسیکیوشن اتنی کمزور کر دی گئی. تم اگر چاہتے ہو کہ خدا نخواستہ پاکستان کے اندر خون خرابہ ہو تو ہم اس کو نہیں ہونے دیں گے. اس لیے کہ آج بھی الحمدللہ جائیے سوشل میڈیا پہ اہل سنت کے علماء نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ ہمیں محسوس ہوتا ہے واضح طور پر کہ یہ بل بنایا ہی اس لیے گیا ہے کہ کسی طرح سے کشت کشتار کا بازار گرم ہو. حسینی شہادت دینے کے لیے تیار ہیں لیکن عزاداری سے ایک قدم پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹ، ہم کسی کی دل آزاری میں نہیں مانتے. اگر ہماری بات سے کبھی دل آزاری ہو جائے اور ہمیں محسوس ہو کہ ہم سے غلطی ہوئی، ہم معافی بھی مانگتے ہیں، ہم چھوٹے نہیں ہو جاتے. اس لیے کہ دیکھیں جہاں ہمیں اسلام کا پرچم بلند کرنا ہے وہاں پر میرے بھی ہاتھ کاٹے جا رہے ہیں، ہمارے اہل سنت بھائیوں کے بھی ہاتھ کاٹے جا رہے ہیں. تاریخ میں جا کے دیکھیے، اس مکتب نے اس مکتب کے خلاف، اس مکتب نے اس کو، یعنی اگر کسی فورم پر فتوے لائے جائیں تو سوائے مکتب تشیع کے ہر مکتب نے دوسرے مکتب کی تکفیر کا فتویٰ دیا ہے. یہ میرے مکتب کی شان ہے اور یہ ائمہ معصومین علیہ السلام کی تربیت کی برکت ہے کہ ہم نے کسی بھی مکتب کو جو کلمہ گو ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی اور آخری رسول مانتے ہیں، ہمارے مکتب سے کبھی ان کی تکفیر. شکر کا سجدہ کرو کہ تم اس مکتب سے ہو جو اہل بیت علیہ السلام کا مکتب ہے، اس مکتب سے ہو کہ جہاں پر محبت کے پھول بکھیرے جاتے ہیں. لیکن تاریخ میں سوال تو کیا جائے گا نا کہ جن کے بابرکت نام رسول اکرم نے زبان سے لیے وہ کیا حالات ہوئے کہ کبھی بیٹی روتے ہوئے دنیا سے جاتی ہے، کبھی داماد کو شہید کر دیا جاتا ہے، کبھی امام حسن کو زہر دے دیا جاتا ہے، کبھی امام حسین کو. ان واقعات کو بیان کرنے میں بھی ہمیں توہین کا سامنا کرنا پڑے گا. بسم اللہ، میں سب سے پہلے حاضر ہوں لیکن مجھے معلوم ہے حق گوئی اپنی جگہ پر باقی رہی ہے. سابقہ زمانے میں بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں لیکن مکتب اپنی جگہ پر قائم رہا ہے اور رہے گا. ہم ایک قدم بھی انشاءاللہ پیچھے نہیں ہٹیں گے. نہ ہم مکتب پر آنچ آنے دیں گے، نہ ہم عزاداری پر آنچ آنے دیں گے، نہ ہم اتحاد بین المسلمین پر آنچ آنے دیں گے، نہ ہم اپنے پیارے ملک پاکستان پر آنچ آنے دیں گے. پالنے والے تجھے محمد والے محمد کا واسطہ ہمیں مضبوطی سے ان شرارتوں کا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرما. پالنے والے اس
مسئلے میں پوری قوم کو متحد ہو کر میدان میں آنے کی توفیق عطا فرما، پالنے والے حق اور سچ کے راستے پر شہادت کی توفیق عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما۔ شادیوں کے زمانے آئے ہیں، بہت سی بیٹیاں بغیر رشتے کے بیٹھی ہیں، رشتے عطا فرما دے، پالنے والے بے اولادوں کو صاحب اولاد بنا دے، مرحومین شہداء کے درجات کو بلند فرما دے۔ گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، مولا کائنات کی ولادت کا دن آ رہا ہے، پالنے والے ہم سب کو معاف فرما دے، زندگیوں میں برکت عطا فرما دے، مضبوطی سے ولایت امیر المومنین کا دامن تھامنے کی توفیق عطا فرما، انتشار سے بچنے کی توفیق عطا فرما، قائد محترم رہبر معظم مراج نظام سب کی توفیقات میں اضافہ فرما، زمانے کے امام کو راضی فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق اللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین تقوی اختیار کیجئے، یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ اپنے اور اللہ کے درمیان کے امور کو اچھا کیجئے، پھر آپ دیکھیے آپ کی زندگی اللہ کیسے اچھی بنا دیتا ہے۔ پالنے والے اپنی اطاعت کی، اپنی عبادت کی ہمیں لذت عطا فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، حاجات کو روا فرما۔ پھر درود پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ حضرت گرامی، امت کا یہ حال ہے کہ قرآن مجید کی بے احترامی ہوتی ہے، کوئی آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں۔ یہ صرف آپ کے قائد نے آواز اٹھائی اور مکتب تشیع کے علماء نے، بعض علماء نے آواز اٹھائی۔ حیران ہوں میں کہ کہاں تو سفیر کو باہر نکالنے اور عجیب و غریب ضدیں لگی ہوئی تھیں، صحیح تھی، غلط نہیں تھی، کہاں امت مسلمہ اس پہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سویڈن میں قرآن مجید کی بے احترامی ہوئی ہے، ہمیں قبول نہیں ہے، ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور اس پر خاموش رہنے والوں کی بھی مذمت کرتے ہیں۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ جیسے رسول اللہ کی عزت و احترام ضروری ہے، قرآن مجید کا بھی احترام ضروری ہے۔ تم قرآن مجید کی بے احترامی پر اتنا خاموش کیوں ہو؟ تمہاری خاموشی سے ہمیں شک آنے لگا ہے کہ کہیں تمہیں خاموش تو نہیں کرایا گیا ہے۔ اور قرآن کی یعنی کیا ہو سکتا تھا؟ علماء کرام ایک ایک منٹ کی ویڈیو بھیج دیتے، نہیں بھیجے۔ میں اپنے مکتب کے بھی علماء سے سوال کرتا ہوں کہ آپ یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ ایک ایک منٹ، دو دو منٹ کی ویڈیو کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا؟ آپ سمجھتے ہیں کہ فائدہ نہیں ہوتا۔ آپ اگر ایک ویڈیو، دو ویڈیو ایک ایک منٹ، دو منٹ کی چلائیں، لوگوں تک پیغام پہنچتا ہے۔ کچھ لوگ آپ سے بات سننے کے لیے تیار ہیں، کچھ لوگ ان سے بات سننے کے لیے تیار ہیں۔ آواز اٹھتی ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ قیامت میں آپ سے پوچھا جائے گا شان رسالت میں توہین ہوئی تھی، قرآن کی توہین ہوئی تھی، تم چپ بیٹھے رہے کہ تم نے ایک منٹ بولا؟ 10,000 چیزوں پہ وہ جناب باتھ روم جانے کے مستحبات کیا ہیں اور مکروہات کیا ہیں، اچھی بات ہے، لیکن کہاں قرآن مجید کی توہین اور کہاں اسلام کے یہ فروعات؟ پھر اتنا بڑا واقعہ ہو گیا، بل پاس ہو گیا، اور بل بھی شرارت کے ساتھ پاس ہوا، اور باقاعدہ یہ کہا گیا کہ جناب کوشش کریں سوشل میڈیا سے دور رہے۔ کیوں دور رہے؟ اگر صحیح اور حق ہے تو کربلا کی طرح سامنے ہونا چاہیے، غدیر کی طرح سامنے ہونا چاہیے، پالانے ممبر بننا چاہیے، اور ڈٹ کے کہنا چاہیے۔ 25 لوگ تھے۔ یہ آپ کے بھائی نے جمعہ چھوڑا اسی ذمہ داری کی وجہ سے۔ ہمیشہ یاد رکھیے گا، کوشش میری ہوگی، آج بھی میں 1 دن کے 1.5 دن کے لیے آیا ہوں تاکہ میں آپ تک پیغام پہنچا دوں، اور میں کوشش کرتا ہوں 2 جمعہ نہ چھوٹ جائیں تو معاف کیجیے گا، کہیں کھیل کود میں نہیں لگا ہوا ہوں، مکتب کے دفاع میں لگا ہوا ہوں۔ میرا وظیفہ بنتا ہے کہ ایز اے سیکرٹری جنرل شیعہ علماء کونسل اپنے وظیفے کو پورا کروں، اور انشاءاللہ پورا کروں گا۔ لیکن سوال ہمارا بنتا ہے، 25 لوگوں کے کورم میں ویڈیو دیکھیے، قبول قبول قبول، جیسے کوئی نکاح ہو رہا ہے۔ اور جب ہم ذمہ داروں سے، میں آپ سوچ نہیں سکتے
صبح سے شام تک کبھی اس دروازے کو کٹکھٹا رہے ہیں، کبھی اس دروازے کو، کبھی اس سے ملنے جا رہے ہیں، کبھی اس سے ٹائم لے رہے ہیں. اور تعجب کی بات بتاؤں، اکثر ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ ہوا کیا. جب میں نے ان کو فائل دی، کہا اچھا یہ صرف مکتب کے وہ نہیں جو وہاں پر پوسٹ رکھتے ہیں یا کچھ رکھتے ہیں، اہل سنت کے لوگوں نے بھی تعجب کا اظہار کیا، یہ ہو گیا نہ. بھائی جو متاثرین ہیں ان سے سوال تو کرو کہ اس میں تمہارے کیا تاثرات ہیں. اور یہ آگ اگر لگی نا تو آگ ہوا جو ہے وہ کسی کی ہوتی نہیں، آگ کسی کی ہوتی نہیں ہے. جب لگتی ہے تو سب جگہ لگتی ہے. پھر اگر ہمارے مکتب سے کسی شخص نے، کسی سرپیرے نے آپ کی کتابوں سے کچھ چیزیں نکال کر رکھ دی جس کو ہم پسند نہیں کریں گے، نو، ہمارے مکتب میں اس طرح کی چیز قبول نہیں ہے. اس لیے کہ ازواج رسول بھی محترم ہیں، اصحاب کرام بھی محترم ہیں، باقی جنہوں نے جو تاریخ میں کیا وہ اپنی جگہ پر. ہم کسی بھی طریقے سے اس بل کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے، اس لیے کہ اس سے اسلام کا بھی نقصان ہے، پاکستان کا بھی نقصان ہے. آتے ہیں سیاسی صورتحال کی طرف. جو تماشا لگا اور جو تماشا لگ رہا ہے اور اگلے چند دنوں میں لگنے والا ہے، خدا شاہد ہے، نہیں معلوم وہ ہمارا کون سا عمل ہے جس کی سزا ہمیں مل رہی ہے. ایک رات میں 12% روپیہ ڈی ویلیو، کیوں کھیل کھیلتے رہے؟ پچھلے 8 سالوں میں 9 سالوں میں آہستہ 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 جاتے تو آج لوگوں کو جھٹکا نہیں لگتا. لیکن تم دباتے رہے سیاسی مفادات کے لیے کہ الیکشن میں کیا، اب کیا منہ لے کے جاؤ گے الیکشن؟ پچھلی حکومت سے بھی میرا سوال ہے کہ جو تم نے کیا اس کے اثرات کہاں تک گئے؟ ملک کس حالت میں؟ 3.6، اور اگر ابھی میں 1:26 میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو 3.2 بلین ڈالرز میرے ریزرو میں رہ گئے. تاریخ میں یہ چیز کہی جاتی کھوکھلا. بنگلہ دیش کو دیکھیں، اب سری لنکا بھی سنبھالنے میں آہستہ آہستہ آ رہا ہے. ایران 42 سال سے پابندی ہے لیکن الحمدللہ اربوں ڈالر صرف اور صرف سیاسی فیصلوں کی وجہ سے ملک کو تباہ کیا گیا ہے. اور وہ جن جو میں عرض کر رہا تھا کہ ابھی نکلا نہیں بوتل سے، اب آہستہ آہستہ نکل رہا ہے. اور وہ مہنگائی ہونے والی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. نہیں معلوم میں اس بارے میں آپ کو کیا نصیحت کروں، اس لیے کہ عیاشیوں کے بازار گرم ہیں، دعوتوں میں کھانے کے اسراف موجود ہیں، شادیوں میں جو حال بتایا جاتا ہے. حال ہی میں مجھے بتایا گیا کہ کسی شادی کے اس میں قوالی کروائی گئی اور 15-20 لاکھ روپے یوں. کیا جواب دو گے اللہ کو، رسول کو؟ پھر آتے ہو تم کہتے ہو مولانا زندگی میں برکت نہیں ہے، یہاں لوگ پائی پائی کو محتاج ہو رہے ہیں، اور وہاں تم ایسے اڑاتے ہو جیسے پتہ نہیں دنیا میں کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. ایک دن پکڑ کا ضرور ہے بھائیوں، اس دن پھر بہت مشکل ہو جائے گی، بہت مشکل. مت جائیے، مت اٹینڈ کیجیے ایسی شادیاں. کم از کم آپ تو ریکارڈ کرا سکتے ہیں، مولانا بھائی کی شادی، بھائی کے بیٹے کی شادی، بہن کے بیٹے کی شادی، آپ جائیں اور کہیں کہ بھائی تو نے اللہ اور رسول کے مقابلے میں یہ اسراف کیا، یہ گناہ کیا، یہ حرام کیا، یہ مکس گیدرنگ کی ہے. میں نہیں آتا، اس لیے کہ یا تو اللہ اور رسول کو ماننا ہے یا رشتہ داری ماننی ہے. پہلے اللہ اور رسول اور اہل بیت، پھر رشتہ داری. عزیزان گرامی، اپنے آپ کو تیار رکھیے مہنگائی سے مقابلے کے لیے. سیاسی صورتحال میں آپ اس وقت کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں، اور ایک ایسا تماشا لگا ہوا ہے کہ جس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ جو بندر ناچ رہا ہے نا، وہ بندر ہر ایک کو نوچے گا اور ہر ایک کے لیے مصیبت کرے گا. بھگتیں گے ہم، اس لیے کہ نہ میرے پاس اسٹیٹس کی کوئی وہ ہے، نہ کینیڈا کی ہے، نہ یو کے کی ہے، نہ کہیں کی ہے. عوام مصیبت میں، پریشانی میں. میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ زیارت وارثہ کا ورد شروع کریں.
زیارت وارثہ مشکل وقت میں، اور زیارت وارثہ کے ساتھ جو دوسری زیارت ہے جانتے ہیں آپ، اس زیارت کو بھی آپ پڑھیں۔ آپ میں سے جن کے اندر امکان ہو، یوٹیوب پہ ہے، دعائے جوشن صغیر پڑھیں بھائیوں، پھر دیر ہو جائے گی، افسوس کریں گے۔ یہ وقت ہے، یوٹیوب پہ سنتے جائیے، ترجمہ پڑھتے جائیے۔ زاد راہ والوں نے بہت اچھا کام کیا ہے، دعائیں، نہج البلاغہ، صحیفہ کاملہ، قرآن مجید، تفسیر دیے ہوئی ہے۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ کی مدد مانگو صبر کے ذریعے اور صلاۃ کے ذریعے، نماز کے ذریعے، دعا کے ذریعے، نماز امام زمانہ، نماز استغاثہ۔ وقت ہے، یہ 65 کی جنگ سے زیادہ خطرناک وقت ہے، اس لیے کہ اب ہر گھر میں مصیبت آ گئی ہے۔ یہ 71 سے زیادہ سنگین وقت ہے، اور یہ پیارا ملک خدا شاہد ہے، اتنا پیارا ہے، اتنا اچھا ہے کہ اگر اس کے ساتھ یہ بے ایمانیاں نہیں کی گئی ہوتی تو آج آپ کو نہیں پتا آپ کتنے سکھ اور چین سے ہوتے اور اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ بہرحال اللہ کا شکر تو ہر حال میں ادا کیجیے۔ ہندوستان میں جو مسلمانوں کا حال ہے، کشمیر میں جو حال ہے، فلسطین میں قتل عام جاری ہے، کوئی بے غیرت اور غیرت مند بولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بہرحال ہم تو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، ہوشیار رہنے والے ہیں، اور حالات سے اپنے آپ کو الگ نہیں سمجھتے ہیں۔ ہم مین سٹریم اسلام کا حصہ ہیں۔ ہم اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے اور پاکستان کے لیے بھرپور نیک خواہشات کے ساتھ ساتھ دعا بھی کرتے ہیں۔ پالنے والے اسلام و مسلمین کو تیرے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، یہ سازشی عنصروں کو نابود فرما، پیارے ملک پاکستان کو امریکہ کے حوالہ بنا، یہ جو مالی مسائل آئے ہیں انہیں جلد از جلد حل کر دے، یہ جو سازشی ہیں جنہوں نے ملک کو نقصان پہنچائے ان کو تباہ و برباد کر دے۔ اے رب العزت، عاجزی کے ساتھ مولا کائنات امیر المومنین کے مہینے، ولادت کے مہینے میں تجھ سے ایک سوال کرنے، پالنے والے، کسی بھی ہاتھ کو خالی مت لوٹا، دل بھر کے آتے ہیں کہ یہاں پر تجھ سے مانگیں گے۔ پالنے والے وقت ہے، تجھ سے دعا کرتے ہیں، جو دل میں حاجت لے کر ہے اسے روا فرما دے، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما دے۔ پالنے والے ہمارے مرحومین شہداء کے درجات کو بلند فرما دے، اس بل کے شر سے پورے پاکستان کو محفوظ فرما دے، زمانے کے امام کو ہم سے راضی فرما دے، ان کے ظہور میں تعجیل فرما دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔